بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل تلاش منزل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو مسلمانوں کے زوال کے اسباب کا تجزیہ کیا جائے تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی میرے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ تأثر و نظریہ پیدا ہو گیا ہے کہ دین و دنیا آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اس نظریے کے حامل لوگوں سے دنیا اور دنیاوی ترقی اور سائنس و ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ بات کریں گے تو آپ ان سے یہ کہتے سنیں گے کہ دنیا میں ایک نہیں ہزاروں دکھ سکھ ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح کٹ جائیں گی۔ اصل فکر تو دین کی کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان سے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقیات کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا، ہاں ان اقوام نے دنیاوی ترقی تو کی ہے مگر دین کے بالمقابل اس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے اکثریت کے اذہان و افکار میں دنیا بیزاری کے اثر پیوست ہو گیا ہے، تو ایسے لوگ دنیا کی ترقی اور اس کے دوڑ میں شامل ہونے کے لیے ہرگز کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین و دنیا کا یہ تصور و نظریہ یکسر مصنوعی اور خود ساختہ ہے۔ اگر دنیا کو دین سے جدا کر دیا جائے تو دین کی حیثیت چند رسمی عبادات سے بڑھ کر کچھ نہیں رہ جائے گی۔ حالانکہ معاملات کے تعلق سے دینی و اسلامی تعلیمات کو ایک جملے میں وضاحت کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دنیاوی امور جیسے خرید و فروخت، عقد و معاملات و تجارت، معاشرت و معیشت، سیاست و حکومت، آداب و اخلاق، غرض کی اجتماعی زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رہنما اصول کے مطابق حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ محترم ناظرین کرام، غرض کہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دین و دنیا کا آپس میں وہی رشتہ اور تعلق ہے جو جسم کا روح اور روح کا جسم سے ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا منشا یہ بالکل نہیں کہ دنیا کو دین سے الگ سمجھا جائے اور اس سے لا تعلقی اختیار کیا جائے، بلکہ یہ دین کے بنیادی تعلیمات کے ہی برخلاف ہے۔ ہم اپنے آپ کو نماز، روزہ، اذکار و مراقبات میں محدود کر لیں اور اس خام خیالی میں اور خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ ہم دین کے مکمل تقاضے کو پورا کر رہے ہیں اور بہت بڑے دیندار ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام میں دنیا کو دین کے متضاد یا مخالف کے طور پر پیش نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کا تصور پیش کیا گیا ہے تاکہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میری منزل مقصود یہی دنیا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد آخرت یعنی حساب کا دن ہے جہاں وہ دنیا میں کیے گئے اپنے اعمال اور افعال کا مسئول ہوگا۔ لہٰذا دین کے علمبرداروں کو چاہیے کہ دنیاوی امور کو انجام دیتے ہوئے آخرت کو ضرور پیش نظر رکھیں اور ان تمام کاموں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں جن سے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور منع فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو آخرت کو فراموش کر کے دنیا ہی کے لیے جیتے اور مرتے ہیں اور دنیا ہی کو اپنی منزل مقصود سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شدید مذمت کی ہے، فرمایا کہ وہ سراسر گھاٹے میں ہے۔ الغرض دین و دنیا کا تضاد کا یہ نظریہ نتیجے کے اعتبار سے بہت ہی بھیانک اور مایوس کن ہے، جبکہ اس کے بالمقابل دنیا و آخرت کا تصور بہت ہی حوصلہ افزا اور دنیا میں متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی گزارنے کے لیے مہمیز کا کام کرتا ہے۔ وہیں جو لوگ دین دنیا کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھنے کے فلسفہ پر عمل پیرا ہیں، وہ اس جانب مائل ہی نہیں ہوں گے کہ مادی و دنیاوی علوم پر توجہ مرکوز کریں اور اسے سیکھیں اور سکھائیں، جبکہ مسلمانوں میں سے وسیع نظر لوگ آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی و مادی علوم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور وہ
ان جدید علوم میں مہارت حاصل کر کے انسانی فلاح و بہبود، قوم و سماج، ملک و ملت کی خدمت کر کے مسلمانوں کو بام عروج تک پہنچانے کا کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو فصل ہم یہاں بوئیں گے وہی آخرت میں ہم کاٹیں گے۔ تلاش بسیار اور تجزیہ کے بعد یہ بات میرے سامنے کھل کر آئی کہ مسلمانوں کے دین و دنیا کو الگ نظریہ اور ایک دوسرے کے مخالف سمجھنے کی وجہ سے انہیں زوال کے دور سے گزرنا پڑا اور پڑ رہا ہے۔ حالانکہ ماضی میں مسلمان دینی علوم کے ساتھ مادی علوم جیسے کہ فلکیات، ریاضیات، تاریخ و جغرافیہ، حکمت و فلسفہ، بدیع و بیاں اور منطق، سیاسیات، معاشیات، سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ جیسے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ فنون حرب و ضرب سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے اندر جہاں بانی اور جہاں گیری کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی، آج دنیا کے ہر میدان میں جو آپ کو ترقیات نظر آ رہی ہیں، ان سب کا ماخذ و مرجع مسلمان اور مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ لہٰذا آج پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین و دنیا کے ہر میدان میں اپنی حصہ داری ثابت کریں، تبھی ہم عظمت رفتہ کو بحال کر کے عروج با کمال تک پہنچ سکتے ہیں، اور ان جدید علوم کے ذریعے ہم دین اور مسلمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں، ورنہ تمہاری داستان تکبین ہوگی داستانوں میں۔ محترم ویورز حضرات، ہم تلاش منزل چینل کے ذریعے آپ تک دین و دنیا سے متعلق اہم اور قیمتی معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے رخصت ہوتے ہوتے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور اس کے لنک کو اپنے دوست و احباب سے شیئر کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں، تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو سکے، اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنے مفید مشوروں اور نیک رائے سے نوازیں۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔